السلام علیکم، میڈیا زون کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی میں موجود ہوں باڑیاں کے مقام پہ. آج یہاں پہ رجگان افگوڑا گلی کی طرف سے راجہ عثمان سرور مرحوم کے سال ثواب کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. یہاں ہمارے دور افتادہ علاقے میں آ کے لوگوں کو ایک سہولت گھر پہ فراہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج بھی تقریباً 1000 سے زیادہ مریض آئے ہیں ان کے پاس, اور اس طرح آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ جہاں بھی گھوڑا گلی صحت پگلا مختلف. تو یہ ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے جو بھی ہم ایک بہترین صدقہ جاریہ کر سکیں. ہم پچھلے 3 سال سے گھوڑا گلی اور سیر بگلا میں لگا رہے تھے. ابھی اس دفعہ باڑیاں کا مقام بھی سلیکٹ کیا تھا. جی میڈیکل کیمپس تو یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے علاقے میں. کیونکہ غربت بہت بڑھ گئی ہے اس پچھلے کچھ سالوں میں. یہاں پہ لوگ سرکاری اسپتالوں میں دیکھیں ویسے تو چارجز ہیں جو پے کرنے پڑتے ہیں آپ کو اپنے علاج کے لیے. اس کے علاوہ کرایوں کی مد میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب لوگ جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. علاج تو ایک بات کی بات ہے. وعلیکم السلام جی. یہ باڑیاں جی ہمارا لوگوں نے ساروں نے کہا تھا کہ باڑیاں اس پر چوز کیا جائے. ہمارے پاس 2-3 اور یونین کاؤنسلس کی بھی آپشن تھی. ادھر سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف مری کے لوگوں کو فائدہ ہے بلکہ کے پی بھی ساتھ جوڑ رہے ہیں. ادھر سے بھی لوگ آئے ہیں. فری کیمپ جو آج لگایا گیا ہے یقیناً اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور اتنا بڑا استفادہ انہوں نے حاصل کیا ہے. سب سے بڑی میرے لیے حیرت انگیز جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں جو بھی میڈیکل کیمپ تھا اس میں ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جن کو 1 مہینے کی پراپر دوائی دی گئی ہے. میری عمر 74 ایئر ہے. 10 سال سے میں پولی تھیلیسیمیا کا مریض ہوں اور میں ہائی کوالٹی کی دوائیاں وغیرہ لیتا ہوں جو مجھے آج یہاں فری ملی ہیں. اس میں جتنی بھی یہ نوجوان ٹیم ہے میں ان کو اس چیز کی بہت تعریف کروں گا اور مبارکباد دوں گا کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ, ایک لگن کے جذبے, خدمت کے جذبے کے ساتھ غریب لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. اور ڈاکٹرز جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں اتنے دور سے آتے ہیں ان کا بہت. السلام علیکم, میں ہوں آصف شوکت عباسی میں موجود ہوں باڑیاں کے مقام پہ. آج یہاں پہ رجگان افگوڑا گلی کی طرف سے راجہ عثمان سرور مرحوم کے سال ثواب کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. تقریباً مسلسل 3 سال سے راجہ عثمان سرور مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. مختلف علاقوں میں مری آج مرکز موجود ہیں. رجگان افگوڑا گلی سے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ سار کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام راجہ عتیق سرور صاحب ان کے بھتیجے تھے. راجہ عثمان سرور صاحب جانتے ہیں کہ ان کے سال ثواب کے لیے مختلف جگہوں پہ جو فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں, اس بارے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک جو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرے اس فلاحی کام کو. میں امید چراغ امید والوں کو اور ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنا اتنا وقت اپنی تمام تر کاوشیں ہمارے دور افتادہ علاقے میں آ کے لوگوں کو ایک سہولت گھر پہ فراہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج بھی تقریباً 1000 سے زیادہ مریض آئے ہیں ان کے پاس, اور اس طرح آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ جہاں بھی گھوڑا گلی صحت پگلا مختلف. تو یہ ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے جو بھی ہم ایک بہترین صدقہ جاریہ کر سکیں اور لوگوں کو ایک سہولت پہنچا سکیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رکھیں گے اور جہاں پہ بھی ہو سکے. صاحب ہم نے دیکھا آپ گھوڑا گلی بھی مسلسل لگا رہے ہیں, اس سے پہلے صرف بگلا بھی آپ نے لگائے. 3 سال سے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو کیسے خیال آیا کہ جو ہم اپنے بچے کے سال ثواب کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگائے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا یہ دشوار گزار علاقہ ہے تو لوگوں کے لیے یہاں سے اسپتالوں میں جانا یا سب بینکوں کا ضرورت ہے, کسی کو یا عدالتوں کا کوئی مسئلہ ہے یا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسپتالوں میں جانے کی بجائے وہ سارا کچھ فزیوتھراپسٹ ہے وہ اب یہاں پہ آئے ہوئے تھے. اسی طرح میڈیسن کے ڈاکٹر تھے, گائناکالوجسٹ اس میں تھے. تو ان لوگوں کے لیے جو سب سے جو ایک آسان سہولت ہے کہ یہیں پہ لوگ ہی انہیں یہ سروسز پرووائڈ کی جائے, اس سے بہتر نہ صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوائیاں ہیں کہ ہر چیز کی موقع پہ مل جائے. سر آخر میں پیغام کیا دیں گے اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ سب کچھ یہیں پہ رہ جاتا ہے. تو انسان کو جو بہتری اور فلاح کا کام کر سکتے ہیں اپنی نیت اچھی رکھ کے کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے. پیارے بھائی مرحوم راجہ عثمان سرور مرحوم کے والد محترم راجہ ایاز سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانتے ہیں کہ فری میڈیکل کیمپ جہاں جہاں پہ لگا رہے ہیں اپنے بیٹے کے سال ثواب کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں راجہ ایاز سرور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا. میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم پچھلے 3 سال سے گھوڑا گلی اور سیر بگلا میں لگا رہے تھے. ابھی اس دفعہ باڑیاں کا مقام بھی سلیکٹ کیا تھا کہ یہ نیا جگہ ہے تو ادھر بھی ہو. تو اللہ کا شکر ہے ادھر بہت اچھا رسپانس ملا ہے. تقریباً ڈاکٹرز ملا کے پیرا اسٹاف کے ساتھ 50-60 ڈاکٹرز اور پیرا
اسٹاف ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں، اور ادھر فری میڈیسنز اور فری گلاسز دی جا رہی ہیں، اور تمام جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو ہر قسم کا چیک اپ اور فری ہو رہا ہے، ہر قسم کا ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رسپانس ہے، اور ہمارا انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا، اور ابھی اگلا پروگرام انشاءاللہ گھوڑا گلی اور پھر سر بغلے میں بھی ہوگا، اور ہماری دعا ہے، اور اسپیشلی ان ڈاکٹرز کی بہت مہربانی ہے، شکر گزار ہے کہ یہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، چھٹی والا دن بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہتا کہ اس کا آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اس کا انسان نہیں دے سکتا، اور ہمیں جو سب سے بڑی خوشی ہے کہ لوگوں کی رسپانس بڑا ہوتا ہے، اور عام جو جن کی رسائی نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس پنڈی یا اسلام آباد جا کے کریں، وہ ادھر فری ان کو سارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ راج صاحب آج یہاں پہ تقریباً کتنے پیشنٹ آئے؟ جی میرا خیال ہے تقریباً 1500 کے قریب ہوں گے، اس سے اوپر ہی ہوں گے، تو یہ بہت اچھا رسپانس ہے، کیونکہ 9 بجے سے 4 بجے تک ابھی کیونکہ کیمپ آلموسٹ وائنڈ اپ کر دی ہے، تو الحمدللہ تقریباً 1500 سے اوپر ہی ہے میرا خیال ہے فگر۔ صاحب ہم نے دیکھا آپ کا گرانا رجگان آف گھوڑا گلی کا سیاست کی کوسار میں ہمیشہ سے قائم کردار رہا۔ آپ کے بڑے بھائی راجہ فیاض سرور صاحب اس حلقے کے پی اے رہے، آپ کے دوسرے بھائی راجہ اشفاق سرور صاحب مرحوم بہت مرتبہ یہاں سے وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے، پی اے بنتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا مسلسل یہاں پہ آپ کی خدمات رہی کوسار کے لیے۔ تو یہ جذبہ سر کیسے آیا کہ آپ کا جو ایک جوان بیٹا اس دنیا سے گیا، ہمارا بھائی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر دے، یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا اجر عظیم دے آپ کو، اور ان کو اس کا نعم البدل دے، ان کو اللہ پاک اس کا جو ہے نا قبر کے اندر اللہ پاک اس کو جزا دے۔ تو یہ جذبہ کیسے آیا؟ یہ اس میں آصف صاحب ایسے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، وہ اپنی جوانی میں ہی چلا گیا، تو اس کے لیے سب سے ہم نے سوچا کہ بہترین ثواب کا جو طریقہ ہے کہ ایسے کوئی کیا جائے، اس کے لیے کوئی ٹرسٹ بنایا جائے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ثواب پہنچاتا رہے۔ تو اس میں بیسٹ یہ تھا کہ جی کیمپس لگائے جائیں، تو اس سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی دعا دیتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اس کا مسلسل ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ایک میرا چھوٹا بیٹا ہے ذیشان سرور، اس کا یہ انسینٹیو تھا ایکچوئل، اس نے کہا کہ یہ کیمپ لگانے کے کرے، تو الحمدللہ یہ ابھی کامیاب ہے۔ سر صاحب یہ جتنے بھی یہاں پہ میڈیسن دی جا رہی ہیں، فری میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے، مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہیں آپ مری کے 3 سال سے مسلسل، سر یہ جتنے بھی خرچات ہیں آپ صرف اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا پیچھے کوئی ویلفیئر بھی ہے؟ نہیں، یہ تمام جو ہیں جی ہم اپنے پاس سے ہی کر رہے ہیں، اس میں میڈیسنز فری ہیں، این کے گلاسز فری ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو اخراجات ہیں وہ ہم خود ہی اپنے پاس سے ہی کر رہے ہیں۔ صاحب دنیا بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے یا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یا خصوصاً جو والدین ہیں، آپ خود ایک والد ہیں، جوان بیٹا کو ایک پیغام کیا دیں گے اس موقع؟ جی میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جی جو بھی جس کا پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے تاکہ اس کو تا قیامت اس کو جب تک آپ اس کے لیے کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کوئی پانی کا ہو، کوئی اسکول کا ہو، کوئی ایسے اللہ کی راہ میں کیا جائے تو اس کا اجر رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک کیمپ کا سلسلہ رہے، اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ راجہ عثمان سرور مرحوم کے بھائی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، معروف سیاسی سماجی شخصیت راجہ اشفاق سرور صاحب جانتے ہیں کہ آج جو فری میڈیکل کیمپ لگایا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ گزارش ہے جی، میڈیکل کیمپس تو یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے علاقے میں، کیونکہ غربت بہت بڑھ گئی ہے اس پچھلے کچھ سالوں میں۔ یہاں پہ لوگ سرکاری اسپتالوں میں دیکھیں ویسے تو چارجز ہیں جو پے کرنے پڑتے ہیں آپ کو اپنے علاج کے لیے، اس کے علاوہ کرایوں کی مد میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب لوگ جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، علاج تو ایک بات کی بات ہے۔ تو میڈیکل کیمپس کی نہ صرف کہ فریکوینسی بڑھنی چاہیے، زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے، بلکہ کوریج بھی بڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایریاز کور ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کا مسئلہ جن کو ہے وہ آسانی سے اپنا اچھا علاج کرا سکیں۔
افاق کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل 3 سال سے آپ فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. یہ جو فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں تقریباً یہاں پہ آج بھی تقریباً سننے میں آ رہا ہے 1500 سے زائد مریضوں نے چیک اپ کروایا. ایسے ہی ہے. ہاں جب بھی لگتا ہے تقریباً 2500 سے زائد پیشنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی اخراجات ہیں یہ رجگانہ پورا گلی آپ خود کرتے ہیں یا پیچھے کوئی ویلفیئر بھی؟ کچھ حصہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں, لیکن اور بھی بہت لوگ ہیں جو اس میں ڈونیشنز دیتے ہیں, جو اپنا صدقہ زکوٰۃ اور سب کچھ دیتے ہیں. اسی کی مد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. صرف یہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, اس میں لوگوں کا بھی بہت کچھ ہے. آخر میں پیغام کیا دیں گے؟ میں کہوں گا جی کہ جتنا زیادہ کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, سب لوگوں کو میں تلقین کروں گا ڈالیں. غربت بہت بڑھ چکی ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, ان کی تکلیف کو جتنا دور کر سکتے ہیں کریں. اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گورنمنٹ کو نہ دیکھیں, کسی اور کو نہ دیکھیں, آپ خود اپنی جتنی کوشش آپ کر سکتے اتنی کریں. جی ناظرین, یہ آج کا جو فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا راجہ عثمان سرور مرحوم ہمارے اس بھائی کے لیے لگایا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی لوائقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنا بھی یہ فری میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں, جتنے بھی ان کے لیے خالص ثواب کے لیے کام کیے جا رہے ہیں, اللہ پاک اس کا ان کے اجر دے, پورا نعمت عدل ان کو بھی دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین عابد عباسی صاحب, راجہ آفاق سرور صاحب, راجہ عثمان سرور صاحب مرحوم کے بھائی, راجہ ذیشان سرور صاحب عثمان مرحوم کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے بات کریں کہ آج کا جو میڈیکل کیمپ یہاں پہ انہوں نے لگایا کیسا رہا, کتنے لوگ یہاں پہ آئے, کس طریقے سے یہ مینجمنٹ جتنے یہ کر رہے ہیں. تو حسنین عابد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی یہ اس علاقے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ مینجمنٹ کی ہے اور سب لوگوں نے اتنا کوآپریٹ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی یہ سرور فیملی کا بہت شکریہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں اس چیز کا موقع دیتے ہیں اور ہم اس چیز کو یہاں پہ آ کے ایک اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں ان لوگوں کو. اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی چیز کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. ابھی تک کتنے مریض صبح سے یہاں پہ آئے جو چیک اپ کروا چکے ہیں؟ جی یہ اس میں جو ابھی تک تعداد ہے وہ 800+ ہو چکی بھی ہے. اور انشاءاللہ ابھی بھی ٹائم ہمارا ختم نہیں ہوا اور یہ تعداد ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ 1000+ جائے گی انشاءاللہ. راجہ ذیشان سرور صاحب عثمان بھائی کے مرحوم کے بھائی ہیں یہ بھی, تو جانتے ہیں اس موقع پہ کیا پیغام دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ باڑیاں جی ہمارا لوگوں نے ساروں نے کہا تھا کہ باڑیاں اس پر چوز کیا جائے. ہمارے پاس 2-3 اور یونین کاؤنسلز کی بھی آپشن تھی. ادھر سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف مری کے لوگوں کو فائدہ ہے بلکہ کے پی بھی ساتھ جوڑ رہا ہے, ادھر سے بھی لوگ آئے ہیں. پہلا ہمارا میڈیکل کیمپ تھا, لیکن الحمدللہ جس طرح ٹرن اوور آئے اور جس طرح لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی جی جو ادھر اسکول کی مینجمنٹ ہے اس نے بڑا ساتھ دیا ہے, سب کچھ مینجمنٹ میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو انشاءاللہ اب یہ تسلسل جس طرح گوڑا گلی اور سر بگلا میں ہوا, اسی طرح باڑیاں بھی ہم ہر سال میڈیکل کیمپ کریں گے. تھینک یو جی. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سیاسی سماجی شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, راجہ ہارون مشتاق سرور صاحب, راجگانہ گوڑا گلی کی روے رواں. جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں, کیا جذبہ رکھتے ہیں, اس کے بعد کہاں پہ میڈیکل کیمپ مزید لگائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف صاحب بہت شکریہ, آپ ہر دفعہ ہر سال اس فلاحی کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس کو بھرپور کوریج دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور حسب روایت انشاءاللہ اس کے بعد جو کیمپ لگیں گے سیر بگلا میں ہوگا, اور سیر بگلا کے بعد جو تیسرا کیمپ ہے وہ گھوڑا گدی میں ہوگا, اور یہ گھوڑا گدی میں تیسرا سال انشاءاللہ ہوگا. اس میں جتنی بھی یہ نوجوان ٹیم ہے میں ان کو اس چیز کی بہت تعریف کروں گا اور مبارکباد دوں گا کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ, ایک لگن کے جذبے, خدمت کے جذبے کے ساتھ غریب لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. اور ڈاکٹرز جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں, اتنے دور سے آتے ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور جن جن لوگوں نے اس کیمپ کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا, میں سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش کو سراہتا ہوں. سب کیسے خیال آیا کہ ہم اپنے بھائی عثمان سرور مرحوم کے سال ثواب کے لیے یہ کیمپ لگائیں جہاں سے عام آدمی کو ریلیف مل سکے. سب سے مہنگا پاکستان میں اس ٹائم علاج یہ ہے جو عام بندے کے اپروچ سے باہر ہے, تو خیال کیسے آیا؟ دیکھیں یہ تو انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے کسی نیک کام کے لیے وہ خود اس کے اندر احساس بھی پیدا کر دیتا ہے, خیال بھی پیدا کر دیتا ہے, جذبہ بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے. اور پھر ایک کے بعد دو کے بعد تین, اور جب بہت سارے لوگ ملتے جاتے ہیں پھر یہ ایک کارواں بنتا جاتا ہے. یہ ایک بے لوث کارواں ہے, نہ اس میں کوئی سیاست ہے, نہ اس میں کوئی مالی مفاد ہے, یہ تو ایک خدمت کا جذبہ ہے. اس میں جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اور وہ اس ٹیم کا حصہ بنے, تاکہ اور جگہوں پہ بھی اسی طرح کے کیمپس کا انعقاد ہو سکے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. راجگان گوڑا گلی کی طرف سے آخر میں پیغام کیا دیں؟
میں یہی پیغام دوں گا بالخصوص اس علاقے کے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کاوش کو سراہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ والنٹیئر کریں اس ٹیم کے لیے لوگوں کو، اور وہ ساتھ ہو کر کام کریں اور ایک نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیل نیوز کے سینئر صحافی موجود ہیں افضل قادری صاحب۔ جانتے ہیں کہ آج جو رجگانہ گوڑا گلی کی طرف سے یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شوکت صاحب۔ یعنی کہ ایک اس مہنگائی کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیکل فری کیمپ ذیشان عثمان صاحب کی طرف سے، عثمان اپنا سرور صاحب کے سال صاحب کے لیے لگایا گیا، اور اس میں ہر شعبہ زندگی کے جتنے بھی فزیوتھراپی سے لے کر ہر یعنی شعبے کے یہاں اہتمام کیا گیا۔ تقریباً میرے خیال میں 1500 سے زیادہ لوگوں نے یہاں ہمارے گلیات کے علاوہ مسعود ارد گرد کے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا، اور اچھی ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کے لیے خراج تحسین کے قابل ہیں یہ لوگ، کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل علاج جو ہے بہت مہنگا ہے، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ اس چیز کے لیے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں راجگان برادران کے، کہ انہوں نے ایک یہ کاوش کی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ کم سے کم ہر 2-3 مہینے بعد اس طرح کا کیمپ لگتا رہے گا۔ شکریہ۔ شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ٹائم باڑیاں اسکول میں ایک بزرگ رہنما موجود ہے، جانتے ہیں کہ جو آج یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، کیا کہیں گے اس والے سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ یہاں ایک فری کیمپ جو آج لگایا گیا ہے، یقیناً اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور اتنا بڑا استفادہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ سب سے بڑی میرے لیے حیرت انگیز جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں جو بھی میڈیکل کیمپ تھا اس میں ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جن کو 1 مہینے کی پراپر دوائی دی گئی ہے۔ میرے خیال میں اتنے بڑے لانگ پیریڈ کے بعد میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ ادروائز جب بھی کوئی میڈیکل کیمپ ادھر ادھر سے لگتے تھے، ڈسپرین دے دی، پونسپرون دے دی، لیکن ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے۔ اباؤٹ دین 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں سے مستفید ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ کہ میں کہوں گا کہ باڑیاں کی ایک تاریخی ایک دن تھا جس میں مطلب کافی لوگوں نے مستفید ہوئے ہیں۔ میں موجودہ قیادت کو بھی اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ کم از کم مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کیمپ ہمارے علاقے میں 6 مہینے بھی لگتے رہیں تو ماشاءاللہ لوگ بہت زیادہ مستفید ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کام فار ایور ساری اور جاری رہے۔ اور میں جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بالخصوص گوڑا گلی کے میں حوالے سے بات کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک پروگرام تھا، اور میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی جو کنٹریبیوشن علاقے کے لیے ہے وہ قابل تحسین ہے۔ جی شکریہ۔ جی یہاں پہ جو رجگانہ گوڑا گلی کی طرف سے آج فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، کیا کہیں گے اس والے؟ آپ یقین جانیں کہ میری 74 ایئرس میں میری عمر 74 ایئر ہے۔ 10 سال سے میں پولی تھیلیسیمیا کا مریض ہوں، اور میں ہائی کوالٹی کی دوائیں وغیرہ لیتا ہوں جو مجھے آج یہاں فری ملی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی مجھے یہ دوائیں فری میں نہیں ملی، کسی نے نہیں دی۔ تو یہ اتنا بڑا اقدام کیا ہے رائے صاحب نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ انشاءاللہ گاہ بگاہ یہاں پہ ایسے ہی کیمپ لگا کر ہم غریب لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہاں کے بھی ہے، وہاں کے بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ یعنی مسعود کے حوالے سے جو ہے نا یا پنجاب کے حوالے سے صرف ہمارا ایک گاؤں آتا ہے ادھر، باقی سب ارد گرد کے لوگ ہیں۔ کم از کم جتنے بھی لوگ ہیں سب غریب ہی ہیں، کوئی امیر نہیں ہے۔ تو میڈیسن کے حوالے سے میں داد دیتا ہوں اس ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنی مہنگی دوائیں جو ہے نا دی ہے ہمیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔